اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شکریہ، آپ تشریف لائے، اتنے دور سے تکلیف کی آپ نے، اور ماشاءاللہ آپ یہ کام کرتے ہیں، تمام مسالک کے علماء کے پاس جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اور اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو پرابلم ہو گئی ہے وہ یہ آپ جائیں یا میں جاؤں تو ہم پر فتویٰ لگ جائے گا، جو بڑے جاتے ہیں ان پر فتویٰ نہیں لگتا، یہ ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہونا چاہیے، تو سب کے پاس جائیں۔ نہیں بڑے تو اچھا، بڑے آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ جو بڑے جاتے، بڑے تو ساتھ میں مطلب ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے، دیکھیے ہم طالب علم آدمی کو علم کا متلاشی جو ہوتا ہے اس کو تو جانا چاہیے، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ میں ایک زمانے میں مختلف مسالک کے علماء کے دروس احادیث میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، تو ایک دن مجھے کسی نے پہچان لیا، یار یہ تو بریلویوں والا سنی، بریلوی سنی ہے وہ والا، تو یہ یہاں کیا آ گیا بنوری ٹاؤن میں لینے کے لیے؟ ارے میں نے کہا بابا ہم حدیث سننے آئے ہیں، اختلاف ہمارا اپنی جگہ پہ ہوگا تو حدیث سن کے جا رہے ہیں، مولانا حدیث پڑھیں گے، ہم بھی سن لیں گے۔ تو یہ جو چھوٹوں کے حوالے سے قانون الگ اور بڑوں کے حوالے سے الگ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مسلک میں۔ اگر علماء کو اجازت ہونی چاہیے، دیکھیے ایک عام آدمی سنی وہ جا کے کسی سے کیا بحث کرے گا؟ دیکھیے عام سنی ایک فیکٹری میں شیعہ بھی کام کر رہا ہے، سنی بھی کام کر رہا ہے، شیعہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اختلاف کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ میں خود ایسے شیعہ کو جانتا ہوں کہ جو نماز ہمارے پیچھے آ کے پڑھتے ہیں، اچھا جب نماز پڑھتے ہیں دیگر امور جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، تو بلکہ ایک دفعہ ایک شیعہ کی جو ہے نا وہ بیعت ہو گئی، تو پتہ لگا کہ انہوں نے ایک مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، تو مولوی صاحب نے نہیں پڑھایا، انہوں نے اپنے مؤذن صاحب سے کہا آپ پڑھا دو۔ تو اب شیعہ کو اس حد تک نہیں پتہ کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے میت کے معاملات میں، یہ وہ اس کو اپنے حوالے سے پتہ نہیں، بس ٹھیک ہے وہ شیعہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ ایک ایجانی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں کہ جناب آپ گئے یا میں گیا، اگر میں دیوبندی کسی سے مل لوں تو فتویٰ لگ جائے گا دیوبندی ہو گیا، اہل حدیث سے مل لیا تو اہل حدیث ہو گیا، شیعہ سے مل لیا تو شیعہ ہو گیا۔ جب بڑے ملیں گے تو ان کے حوالے سے ہماری جو ہے نا وہ قلم حرکت میں نہیں آتا، ہماری زبان حرکت میں نہیں آتی۔ وہ تو جی حضرت تشریف لے گئے، حضرت دین کے وسیع تر مفاد۔ یہ طریقہ جو ہے نا وہ یہود کا تھا کہ وہ ان کے امراء کے لیے قوانین الگ تھے، غرباء کے لیے الگ تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ یہ تو فلاں قبیلے کی خاتون نے جو ہے نا وہ چوری کی ہے، اگر میرے گھر کی کوئی محترم خاتون بھی یہ عمل کرتی، ہم نام نہیں لیتے، ہمارا محبت کا اپنا انداز ہے، تو میں اس کے لیے بھی کوئی رعایت نہ رکھتا۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، وگرنہ نبی علیہ السلام کے گھر کے افراد کے حوالے سے ایسا تصور اور خیال بھی نہیں لایا جا سکتا، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کو سمجھایا۔ تو قوانین جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونے چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک عالم دین اگر ایک بہت بڑا عالم ہے، مشہور ہے، بڑے ایسے مراد کیا ہوتا ہے؟ درس نظامی اس نے بھی وہی پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی وہی پڑھا ہوا ہے، یہ ذرا بتائیے یہ بڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بس جس کو حکومت اور عہدہ اور یہ چیزیں بڑا بناتی ہیں، وگرنہ جو ریئل بڑے علماء ہیں 40 سال، یہ عوام کی بھی خرابی ہے، یہ نئے طلباء کی بھی خرابی ہے کہ جس کے پاس 4 گارڈ ہوں، جس کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، جس کے آگے پیچھے پولیس چلتی ہو، وہ بڑا عالم ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ لال بتی لگی، ہاں لال بتی لگی ہوئی ہو۔ اور یہ اچھا ہمارے نوجوان کیا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، او طلباء کرام، او دینی مدارس میں پڑھنے والوں، اس کو کچھ نہیں آتا، وہ اس کے مقابلے میں جو تمہارے مدرسے میں 40 سال سے پڑھا رہا ہے اس کے پاؤں دباؤ، بہت کچھ مل جائے گا۔ یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیں قانون، وہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، وہ 40 سال والے کے پاس ہونی چاہیے۔ کتنے آپ بھی جانتے ہیں مدارس میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اختلاف ان سے ہوگا لیکن وہ کمروں میں بند ہو کر رہ گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور محتمم صاحب جو ہے نا وہ صبح و شام کبھی لاہور ہیں تو کبھی کہاں ہیں تو کبھی کہاں ہیں تو کبھی پاکستان، دین کی خدمت کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے دین کی خدمت وہ جو وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ تفریق، آپ کبھی ان کو بھی موقع دے دیں، یار ہمارے مدرسے کا مدرس ہے، آپ چلے جائیں ادھر۔ مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا اصولی طور پر، میں کسی محتمم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ایک بات میں نے جرنل کی ہے تو اس لیے میں نے یہ آپ کے حوالے سے یہ جو بات آپ نے جو میرے حوالے سے کرے نا، یہ بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ہوتا یہ عموماً کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں کسی اہل تشیع علماء کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے عقائد جو باہر سے جو الزامات لگتے ہیں ہم سمجھیں، اہل سنت کے پاس جائیں، دیوبندی مکتب کے لوگ کے پاس جاتے ہیں، تو اگر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے فوراً پوسٹ لگا دیتے ہیں یہ رافضی ہے، یہ تو ان کے پاس بیٹھ گیا
یہ تو اب یہ انہی جیسے ہو گیا, بریلویوں کے پاس جائے گا یہ مشرک. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے, اور پھر اوپر کے جو لیول کے جو ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں اکابرین کو, جن کو یہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. ابھی تک عثمانی صاحب کے پاس ایران کا وفد ہے علماء کا, تصاویر سب کے سامنے, ان پہ تو کسی نے رافضی کا نہیں کہا تک عثمانی صاحب. وہ تو وسیع تر مفاد میں ملے نا. اچھا, وہ اسی تر مفاد میں ہوتا ہے. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں ان کے, چونکہ میں دیوبند علماء سے بھی یہ بات دست بدستہ عرض کر رہا ہوں, اپنے لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب علماء جو ہو جاتے ہیں نا تو ان کو یہ حق ہوتا ہے, وہ کتاب میں پڑھ چکے ہوتے ہیں, وہ جائیں شیعہ سے بھی مکالمہ کریں, وہ جائیں دیوبندیوں سے کریں, وہ غیر مقلدین سے کریں. اس میں جا کر بیٹھنے میں مطلب اگر آپ میرے پاس آئے تو میری چائے آپ نے پی لی تو کون سا کفر ہو گیا بھائی؟ یہ کیا ہے؟ میری تصویر آ گئی تو میں خارجی ہو گیا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میں ایک دن جو ہے نا وہ اہل حدیث عالم دین کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گیا. انہوں نے مجھے کہا آئیے بیٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. انہوں نے کوئی بات پوچھنی تھی, میں نے بتائی, تو وہ تصویر انہوں نے کہیں بنا لی, انہوں نے ڈال دی, تو لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بولا آپ غیر مقلد ہو گئے. تو اب بندہ اس کے جواب کیا دے؟ شیعہ کے ساتھ تصویر آ جائے تو آپ جو ہے نا وہ شیعہ ہو گئے. اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں, میرا ایک پروگرام ریکارڈ ہوا محرم سے کوئی 10-15 دن پہلے. انہوں نے کہا جی پروگرام کی ریکارڈنگ کرنی ہے, فضائل اہل بیت ہمارا موضوع ہے, تو آ جائیے. میں مارکیٹ میں کھڑا تھا اور اتفاق سے میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو میں نے اپنا ڈائریکٹ وہاں پہنچ گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا کون گھر جائے, انہوں نے ایمرجنسی میں کال کی ہے, تو چلو جی ریکارڈنگ. وہ ریکارڈنگ ہو گئی. اب میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کب چلاؤ گے, بھائی اتنے ٹائم نہیں ہوتا کب چلاؤ گے, ہم نے بیان کر دیا چلاؤ نہ چلاؤ تمہاری مرضی. تو جب ہم نے ساری بات کر لی وہاں, تو وہ محرم میں چلا, میرے خیال میں 3-4 محرم کو انہوں نے چلایا. تو بولا یہ تو مفتی صاحب شیعہ ہو گئے, انہوں نے کالا لباس پہنا ہوا. بھائی پہلے مجھ سے پوچھو تو صحیح فتویٰ لگانے سے پہلے کہ میں نے کب پہنا تھا بھائی. اور پھر لباس کسی کو کسی قوم میں داخل اور خارج نہیں کرتا. یہ چیزیں ہمیں توجہ ان پر کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے قبلہ, یہی میں رو رہا ہوں, بار بار رو رہا ہوں کہ ہمیں سب کے پاس جانا چاہیے, اختلاف اس سے کریں, اس سے علمی بنیادوں پر بحث کریں. یہ ہمارا حق ہونا. آپ میرے پاس آئیں, آپ نے کیسے کیسے سوالات کیے, اب یہ میرا طریقہ ہے کہ میں کیسے جواب دیتا ہوں. مطلب آپ کی مرضی ہے نا, سوال اٹھانا یہ سائل کا کام ہوتا ہے, وہ سوال کرتا ہے. اب جواب دینے والا پابند تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق دے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ نے مجھ سے کیا بھی اختلاف کہ جناب یہ یوں ہے یہاں, تو اختلاف ہونا چاہیے. چلیں آپ شیعہ کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے یہ اختلاف کریں گے, آپ دیوبندی کے پاس جائیں گے تو اس سے بھی اختلاف کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ علم تکرار کا نام ہوتا ہے, سوال و جواب کا نام ہوتا ہے. تو یہ نوجوان نسل جو اس وقت الحاد کی طرف جا رہی ہے وہ ہمارے رویوں کی وجہ سے جا رہی ہے. یار ملا تو ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا, اور کبھی بیٹھنا چاہے تو مطلب حکومتی معاملات کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر لیول پر علماء کو ایک ساتھ بیٹھنے میں کوئی کبات نہیں ہونی چاہیے. یہ جو رویہ ہے یہ الگ الگ ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی نوید عباسی صاحب, آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مولا سلامت رکھے آپ کو. ناظرین, آپ نے دیکھا آپ کے سامنے جو ہم نے اپنی گزارشات رکھی, جو بات چیت ہوئی, گپ شپ ہوئی, اس کو آپ کہہ لیں. اس سے آپ نے بہت کچھ آپ کے سامنے باتیں آئی ہوں گی. دیوبندی بریلوی کے حوالے سے ہم نے پوچھا, مسلک اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں اس پر گفتگو ہوئی. پاکستان کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی اور اتحاد بین المسلمین کے اوپر گفتگو ہوئی. تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر کبھی بھی یقین نہ کیجیے کہ آپ کو کسی نے ایک بات کر دی اور آپ اس کو مان بیٹھے. کہ بریلویوں کے بارے میں آپ کو کسی نے کہا کہ جی تو مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں, میلاد میں یہ یوں کرتے ہیں, حضور کے معاذ اللہ حضور کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بیٹا سمجھتے. اس طرح کی اگر آپ کے ذہن میں کسی نے باتیں ڈال دی ہیں تو آپ تحقیق کریں, علماء کے پاس جائیں, یہ علماء ہیں, ان کے پاس تشریف لائیے. اور اگر آپ کو کسی بریلوی نے دیوبندی کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سارے گستاخ رسول ہیں, سارے مرتد ہیں, دین سے نکلے, بے دین اور بد مذہب ہیں, اگر آپ کو بتایا تو آپ اس کی بات پہ یقین نہ کیجیے. دیوبندی عالم کے پاس جائیے, ان سے پوچھیے. اسی طرح آپ شیعوں کے پاس جائیے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اسلام پہ نہیں ہے, کافر ہے وغیرہ, تو ان کے علماء ہیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارا جو پاکستان کے اندر جو ایک انتہا پسندی کی کوششیں ہوتی ہیں, یا پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے, یا مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے, اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے, کیونکہ ہمارے پاس صحیح ریئل نالج آ چکی ہوگی. تو یہی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد.